عادل صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے. ہم نے اگلے لائحہ عمل کی بات کرنی تھی. آپ سے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس کی جا رہی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ موجود تھے، بیرسٹر گوہر اور دیگر بھی موجود تھے. ان کی باتیں بھی آپ نے سن لی ہیں. لیکن اس سے پہلے اب جب کہ مخصوص نشستیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمران جماعتوں کو مل چکی ہیں، حکمران جماعتیں اور مضبوط ہو چکی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ سے کچھ منظور ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل. اس کی تو یہاں پر بازگشت تو بڑے عرصے سے تھی اور اسی فیصلے کا انتظار بھی تھا کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے، اور متوقع بھی تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا، جس کی بنیاد پر جو قانون سازی ہے 27ویں ترمیم کی جو بات کی جا رہی ہے، اس میں بہت ساری جو قانونی جو خابیاں رہ گئی تھیں 26ویں ترمیم میں وہ دور کی جائیں گی. اس وقت جو پارلیمنٹ میں پوزیشن ہے، اب تو حکومت جو ہے اس کے لیے 2/3 اکثریت بڑی آسان ہو گئی ہے. 26ویں ترمیم کے موقع پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے ناکو چنے چبوائے تھے، اب ان کی یقینی طور پر وہ ویلیو نہیں ہے، کیونکہ جو اب اوورآل جو حکومتی اتحاد ہے اس کے پاس اکثریت موجود ہے. اور پھر جس طرح سے پنچھی جو اڑ کے جو تحریک انصاف کے وہ حکومت میں شامل ہو رہے ہیں، اس کے بعد تو یقینی طور پر حکومت کی جو اپنی سادہ اکثریت ہے، یعنی کہ جو نون لیگ کی سنگل پارٹی اکثریت ہے، وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اس کو حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی کہ اب پہلے وہ بیساکھی تھی حکومت کو رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی، لیکن اگر جس طرح کی سادہ اکثریت حکومت کو مل گئی ہے تو اب ان کو پیپلز پارٹی کا پریشر بھی ان کے اوپر اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ صرف 2/3 اکثریت میں جب ان کو ضرورت ہوگی تو پیپلز پارٹی کو بات چیت کا حصہ بنے گی. یہ تو ایک جو کرنٹ سچویشن ہے. پھر دوسری جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے جو تحریک انصاف کی، اس میں جو ایک المیہ ہے جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ ایک طرف جو ان کا اجلاس ہوا اس میں مشاورت ہوئی کہ بات چیت کے ذریعے چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جیسے اسیر رہنماؤں نے ان کی کل ایک لیٹر لکھا تھا جو آج ڈسکس بھی ہوا، لیکن اس پوری پریس کانفرنس کو علی امین گنڈا پور نے ہائی جیک کیا اور پھر ایک ایسی اشتعال انگیز گفتگو کر کر اداروں کو، فوج کو، حکومت کو چیلنج کر کے ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی کہ جس سے اگر آپ کوئی حالات بہتر ہونے کی بھی کوئی امید ہوتی، وہ ایک بار پھر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات، اس طرح کے رویوں سے جو ہے نا اس پہ جو ہے مسائل پیدا ہوتا ہے. یہی طریقہ صاف کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ ایک طرف بات چیت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسا ماحول اور ٹیمپو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات پھر خراب ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ پارٹی کے اندر، واگا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی، واگا صاحب یہ سب کچھ علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر ٹو بی اسپیسیفک ہم بات کریں، انٹینشنلی کرتے ہیں یا ان سے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اصل میں اس وقت یہ تمام لیڈران اس وقت اس حد تک پہنچ گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جذباتی ہو کر وہ یہ سارا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اگرچہ یہ بالکل غلط ہے جو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں بالکل کلیئر ایک بات بتا سکتا ہوں، ہم تو پریڈکشن کر سکتے ہیں، اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں. تحریک انصاف کے پاس اس وقت سوائے انتظار کرنے کے، صبر کرنے کے یا مذاکرات کے ذریعے کوئی چھوٹی موٹی ایک رعایت لینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ابھی آج ہی جو کچھ ہوا ہے، جس طرح نشستیں ملی ہیں دوسری پارٹیوں کو، مخصوص نشستیں، پاکستان کی تاریخ کی یہ پہلی مثال ہے. آپ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ مخصوص نشستیں کیسے ملتی تھی. دیکھیں کسی پارٹی کے جتنے اراکین اسمبلی زیادہ ہوتے تھے اسی تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں ملتی تھیں. دوسرے معنوں میں پبلک نے جتنے زیادہ ووٹ اس پارٹی کو دیے ہوتے تھے اس کے مطابق مخصوص نشستیں الاٹ ہوتی تھی. لیکن وہ نشستیں جو عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے ملیں، آپ دیکھیں ان میں کتنی کریڈیبلٹی ہوگی، ضمیر کس طرح مطمئن ہوں گے. اگر تو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو بھائی پھر بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کے فیصلوں سے اگر اسمبلیوں میں تناسب ہی بدل جائے، یعنی 2/3 میجورٹی آ جائے اور اس طرح کے کانسٹیٹیوشن میں
امینڈمنٹ کے موقع مل جائیں اور وہ اتنی طاقتور پارٹیاں ہو جائیں. کس بیس پہ؟ صرف عدالتوں کے فیصلے پر. یہ چاہے پی ٹی آئی کے حق میں ہو چاہے کسی اور پارٹی کے حق میں ہو. میرا ہرگز یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ شاید اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کے حق میں بھی ہوتا تو عدالتوں کے ذریعے مخصوص نشستیں لینا، میرا نہیں خیال کہ ایک جمہوری ملک کے لیے